فقد جاء به لأقل منها من وقت الصلاة فكان الحدود قبله في هذا الكتاب وتصور ثابت فإن تزوجها وهو يخالفها فواقع الإنزال إنزال مزاحة والنسخ يحتاج في إثباته وأما المهر فلأنه لما ثبت النسخ منه جعل واتيا حكما فتأكد المهر به. قال ويثبت النسب والد إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء مدتها لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ثبوت النسب. یہاں سے صاحب ہدایہ اس سے قبل عدت کے احکام ذکر کیے تھے، ذوات الحیض یا اسی طرح وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو چکے یا وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی. اس میں دو قسم کی عورتیں تھیں، بعضوں کو حیض آتا تھا، بعضوں کو حیض نہیں آتا تھا. ہر ایک کی عدت کے احکام بھی تفصیل ذکر ہو چکے. اب اس کے بعد ثبوت نسب، یعنی اس دوران کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے نسب کا کیا بنے گا، تو اسی نسب کے حوالہ سے اس باب کے اندر مسائل ذکر ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے، ایک آدمی نے مطلقاً کہا کہ اگر میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا. اچھا ایک بات یاد رکھیں، ہم کوشش کریں گے ہر مسئلے کے یعنی کہ ہر بچے کی پیدائش پر کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے کا نسب ثابت ہو جائے، مکمل کوشش ہوگی، کیونکہ ثبوت نسب نہ ہونے کی صورت میں بچے کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس لیے ہم ہر مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی شک ایسی نکالنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے کا نسب کہیں نہ کہیں جگہ کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے. اس طرح کے مسائل بھی کچھ آئیں گے، بظاہر عقل نہیں مانے گی ان کو، لیکن جب ہم ان میں شکیں نکالیں گے تو پھر امید ہے کہ وہ بات سمجھ میں آئے گی. پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا بس وہ طلاق والی ہے. اب کیا ہوا، اس شخص نے اس فلانی عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد طلاق تو ہو گئی. اب طلاق نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد 6 مہینوں کے اندر بچہ جنا اس نے، 6 مہینوں سے کم کے اندر، 6 مہینے سے اوپر نہیں، 6 مہینے یا اس سے کم مدت میں کیا کرنا، جنا، بچہ جنا. تو فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے اسی مرد کا شمار ہوگا اور مرد کو اس عورت کو پورا مہر دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. نسب کیوں ثابت ہوگا؟ نسب تو اس لیے ثابت ہوگا کیونکہ وہ عورت جو ہے اس مرد کا فراش ہے، کیونکہ وہ عورت جو ہے بچے کو 6 ماہ کی مدت میں لائی ہے، نکاح سے لے کر اب تک یہ مدت 6 ماہ کا عرصہ ہے. اس مدت میں وہ کیا ہے، بچہ پیدا کر کے لائی ہے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق کے وقت سے لے کر اب تک کا جو وقت ہے یہ 6 ماہ سے کم مدت ہے. بے شک 1 لمحہ ہی کیوں نہ ہو، صرف کم ہے نا. نکاح کے بعد طلاق ہوگی نا، تو جو بچہ لائی ہے وہ طلاق کے وقت سے نکاح سے لے کر اب تک تو 6 ماہ مکمل ہے، لیکن طلاق کے وقت سے لے کر اس وقت تک 6 ماہ سے کچھ وقت کم ہے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو نطفہ ٹھہرا تھا یہ نکاح کے وقت ٹھہرا تھا. جب نکاح کے وقت ٹھہرا تھا تو لہذا یہ نطفہ اسی مرد کا شمار ہوگا اور یہ بچہ اس سے نسب کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. وہ تصور ثابت ان سے ایک سوال ہوگا، اس نے تو یوں کہا تھا میں جب نکاح کروں فلانی سے تو طلاق ہے، وہ تو نکاح کرتے ہی طلاق ہو گئی، جمع کب ہوا، نطفہ کب ٹھہرا. اس کے شک نکالی ہے صاحب ہدایت ہے کہ ممکن ہے وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر آدمی جمع کے لیے پہلے سے تیار ہو اور پردے کے پیچھے گواہ موجود ہو. ٹھیک ہے. جو ہی عورت کی طرف سے قبول ہو
لفظ قبول ہوتے ہی اسی کے ساتھ منی ٹپکا دیں مرد، ممکن ہے نا؟ غیر ممکن ہے کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہو، تو قبول کے ساتھ ہی منی اٹیچ ہو کر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قبول اور جماع یک لخت پائے گئے ہیں، اور طلاق جب ہو رہی ہے جماع اس سے پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس دوران جماع کا امکان ہے اس صورت کے ساتھ، تو لہذا اس کا نسب ثابت کیا جائے گا اور یہ بچہ ثابت النسب ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے، یہ انہی صورتوں میں سے ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ہر مسئلے کے اندر کہ نسب کو کہیں نہ کہیں ثابت کر لیا جائے، کیونکہ ثبوت نسب میں فوائد حاصل ہوں گے اور عدم ثبوت نسب میں مسائل کا سامنا ہوگا، الا یہ ہے کہ کوئی صورت نہ نکلتی ہو تو پھر تو ایک مسئلہ ہے۔ یہ نسب ثابت تو ہو گیا، اب مہر دینا پڑے گا عورت کو، اب مہر یہاں پورا ہوگا، کیونکہ جب ہم نے نسب ثابت کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں وطی کو حکماً مقدر مانا ہے کہ وطی ہوئی ہے، یہاں پر جب وطی ہوئی ہے تبھی نسب ثابت ہوا ہے، تو جب نسب ثابت ہوا تو وطی کے نتیجہ میں پورا مہر بھی اس کو دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَيَثْبُتُ صاحب خدوری فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو، پیر صاحب نے اپنی اہلیہ کو طلاق رجعی دی، طلاق رجعی دینے کے بعد کیا ہوا؟ 2 سال کی مدت کے اندر بچہ پیدا ہوا، یا 2 سال سے زائد عرصہ میں بچہ پیدا ہوا، اس دوران اہلیہ نے عدت کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا، تو یہاں بچہ ثابت النسب ہوگا اسی پیر صاحب سے، ٹھیک ہے؟ 2 سال کے اندر اندر لائی تب تو ظاہر ثابت النسب ہو رہا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہوتی ہے، تو 2 سال کے اندر لائی ہے تو یہاں تو کچھ حق نہیں ثابت ہونے میں، پکی بات اسی کا ہے، یا 2 سال سے زائد میں لائی اور اس دوران اس نے یہ نہیں کہا کہ میری عدت گزر گئی ہے، تب بھی ثابت النسب ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ بالفرض 3 سال میں لائی تب بھی ثابت النسب ہوگا، اس نے اقرار نہ کیا ہو، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ بسا اوقات طہر بہت لمبا ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کو 1 سال تک حیض نہیں آتا، تو عین ممکن ہے 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ کے بعد اسے طہر میں اسے وطی کر لی ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 سال کی مدت میں اگلے اور 2 سال میں وہ بچہ لے آئی ہو، تو بچے کا نسب کا ثبوت چونکہ ممکن ہے 2 سال کے اندر تو کنفرم ہے، 2 سال سے زائد کی مدت میں اگر اقرار نہ کیا ہو تو وہاں یہ احتمال ہے کہ طور لمبا ہو گیا ہو، اور وہاں طور لمبا ہونے کے ساتھ اس نے وطی کر لی ہو، اور اس وطی کے نتیجہ میں علوق یعنی حمل ٹھہر گیا ہو اور یہ بچہ اس کا پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَتَيْنِ، اور اگر 2 سال سے کم مدت میں بچہ لائی، یہ طلاق دی شوہر نے، پیر صاحب نے بیوی کو طلاق دینے کے بعد 15 ماہ 16 ماہ 9 ماہ 10 ماہ میں بچہ لائی، تو جو ہی بچہ پیدا ہوگا نا تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ عدت اب ختم ہو گئی اس کی، اور بچہ ثابت النسب ہو جائے گا۔ اچھا، ہم نے کہا کہ اگر 2 سال سے کم مدت میں بچہ لائی، یہاں بچہ ثابت النسب ہوگا، یہاں وہی 2 صورتیں بنے گی نا، ہو سکتا ہے طلاق سے پہلے حمل ٹھہر گیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق کے بعد عدت میں وطی کر لی ہو، اس سے حمل ٹھہرا ہو، دونوں صورتیں ممکن ہے، بہرحال بچہ ثابت النسب ہوگا، لیکن 2 سال سے کم مدت میں جب بچہ لائے گی نا اس سے رجعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں دونوں احتمال ہے نا، ممکن ہے بچہ کا نطفہ طلاق سے پہلے ہو، ممکن ہے طلاق کے بعد ہوا ہو، تو شک پڑ گیا نا، شک کی وجہ سے رجعت ثابت نہیں ہوتی، اسی لیے رجعت تو ثابت نہیں ہوگی،
البتہ بچہ ثابت النسب ہو جائے گا. ہاں اگر 2 سال سے زیادہ عرصہ ملائی اور عدت کے گزرنے کے اقرار بھی نہیں ہے, اس دوران بچہ بھی ثابت النسب ہوگا اور عدت بھی اور رجعت بھی ثابت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 سال سے زیادہ عرصہ ملائی ہے, یہ تو کنفرم ہو گیا بچہ طلاق کے وقت نہیں تھا پیٹ میں, ہو گیا نا, کیونکہ 2 سال سے زیادہ لا رہے 25 یعنی کہ 2.5 سال یا 2.5 سال میں لا رہی ہے, تو یہ تو کنفرم ہے کہ طلاق کے وقت پیٹ میں بچہ نہیں تھا. پھر اب یہاں 2 صورتیں بنی, اور اس نے زنا کرایا ہوگا یا تو یہ عدت میں رجوع ہوا ہوگا, اور ایک پاک دامن مسلمان عورت زنا نہیں کرواتی, اس لیے پھر یہی ہوا کہ عدت میں اس سے وطی ہوئی ہے. تو جب عدت میں وطی ہوئی ہے تو لہذا یہاں رجعت بھی ثابت ہوگی, بچہ بھی ثابت النسب ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے جی. والمبتوتۃ یثبت, یہاں سے فرمایا کہ پیر صاحب نے اپنی بیوی رضوانہ کو طلاق بائن دی. طلاق بائن دینے کے بعد 2 سال سے کم عرصہ میں بچہ لائی, 2 سال سے کم عرصہ میں بچہ لائی تو بچہ ثابت النسب ہوگا. اس لیے یہاں احتمال موجود ہے کہ جب طلاق دے رہا تھا تب اس کے پیٹ میں بچہ تھا, تو شک کی وجہ سے اس کے نسب کو ختم نہیں کیا جائے گا. یہی کہا جائے گا کہ طلاق سے پہلے علوق ہو چکا تھا, حمل ٹھہر چکا تھا, اسی کے نتیجہ میں بچہ لائی ہے. لیکن اگر یہاں پر طلاق بائن کے بعد 2 سال یا زائد عرصہ بچہ لاتی ہے, یہاں نسب ثابت ہوگا؟ یہاں ثابت نہیں ہوگا, اس لیے کہ طلاق بائن تھی. طلاق بائن کے بعد وطی کے کوئی امکانات نہیں ہے, وطی کی بھی ہو تو زنا ہوگا, اس لیے یہاں بچے کو نسب ہم ثابت نہیں کریں گے. ہاں الا یہ کہ پیر صاحب دعویٰ کر دیں کہ یہ میرا ہی بچہ ہے, بھلے 2.5 سال میں لائی ہے, پورے 3 سال میں لائی ہے, لیکن بچہ میرا ہے, اگر دعویٰ کر لیں پھر ثابت ہو جائے گا. کیونکہ پھر ہم یہ احتمال نکالیں گے, ہو سکتا ہے پیر صاحب نے عدت کے دوران یہ سمجھ کر کہ میری بیوی ہے وطی بالشبہ کر لی ہو, اور آپ نے پڑھا کہ وطی بالشبہ سے نسب ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پیر صاحب اقرار کر لے, دعویٰ کر لے, پھر ہم نسب کو ثابت کر دیں گے. ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوتَةُ صَغِيرَةً, پیر صاحب نے جس لڑکی سے شادی کی وہ مراہقہ ہے, یعنی قریب البلوغت ہے, یعنی کہ بالغ تو نہیں ہے لیکن جماع کے قابل ہے, ان جیسوں سے جماع کیا جا سکتا ہے. اب کیا ہوا, پیر صاحب نے جو ہے اس سے جماع کر لیا, پھر اس کو جو ہے طلاق دے دی. اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ 6 ماہ کے اندر بچہ لائی, 6 ماہ کے اندر بچہ لائی تو جی ہاں 9 ماہ, ٹھیک ہے, 9 ماہ کے اندر یعنی 9 ماہ تک بچہ لائی تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا. ہاں 9 ماہ سے کم عرصہ بچہ لائے پھر نسب ثابت ہوگا, یعنی کہ 9 ماہ سے کچھ وقت کم, بے شک آدھا دن 1 دن بھی کیوں نہ ہو, 9 ماہ سے کم میں اگر یہ بچہ لائی صغیرہ معتدہ, پھر تو بچے کا نسب ثابت ہوگا. اگر پورے 9 ماہ پر یا اس سے زائد پر لائی پھر بچے کا نسب پیر صاحب سے ثابت نہیں ہوگا. یہ تو ہے حضرات طرفین کا مسلک, لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 2 سال تک بھی بچہ لائے تب بھی بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو یہ معتدہ ہے نا, اس کے اندر احتمال موجود ہے کہ یہ طلاق کے وقت حاملہ ہو, جب مراہقہ ہے تو حمل ٹھہرنا ممکن ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اور خصوصاً جب اس نے عدت کے گزرنے کا اقرار بھی نہیں کیا ہے تو یہ بالغہ کا مشابہ ہو گئی. جیسے بالغہ اگر 2 سال تک بچہ لائے بچہ ثابت النسب ہوتا ہے, یہ بھی 2 سال تک بچہ لائے تو بچہ ثابت النسب ہوگا. لیکن طرفین فرماتے دیکھو اس کو حیض نہیں آتا ہے, یہ ابھی نابالغہ ہے, تو یہ شریعت کی طرف سے کنفرم اس کے اندر 3 مہینے ہے,
اب یہاں پر شریعت نے اس پر مہر لگائی ہے کہ 3 مہینے اب عدت ہے، اور یہ 101% بات کنفرم ہے، جب اس کو حیض نہیں آتا تو ظاہر بات ہے تو شریعت کے مقابلہ میں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بے شک اقرار نہ بھی کرے عدت گزرنے کا، تب بھی ہم عدت کہیں گزر گئی 3 ماہ کے بعد۔ اب 3 ماہ کے بعد عدت گزر گئی، اب آگے اس کے نکاح سے نکل گئی، اب آگے 6 ماہ سے کم مدت میں بچہ لائے گی، پھر تو سمجھا جائے گا اسی کا تھا۔ اگر 6 ماہ یا اس سے اوپر لائی، اب یہاں معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ بچے کا حمل بعد ٹھہرا ہو کسی اور سے، اس لیے 9 ماہ سے کم عرصہ میں بچہ لائے گی تو بچہ ثابت النسب ہوگا، اس سے اوپر لائے گی تو بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ طلاق رجعی کے اندر بھی ہے، یہ نہ طلاق بائن کا مسئلہ۔ اگر طلاق رجعی دی ہے تو وہاں ہمارے ذہن بھی یہی ہے، اس وقت بھی 9 ماہ کا عرصہ ہے، 9 ماہ کے عرصہ میں لائی تو بچہ ثابت، 9 ماہ سے کم عرصہ میں لائی تو بچہ ثابت النسب ہوگا۔ لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک 2 سال تک، بلکہ یہاں وہ کہتے ہیں 27 مہینوں تک لائی تب بھی بچہ ثابت النسب ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ طلاق رجعی ہے نا، طلاق رجعی میں دوران عدت وطی ہو سکتی ہے، تو 3 ماہ کے اخیر میں وطی کرے، حمل ٹھہرے، پھر آگے 2 سال مزید حمل ٹھہر سکتا ہے، تو 27 ماہ بنیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق رجعی دیا تو 27 ماہ تک بچہ لائے تو بچہ ثابت النسب ہوگا۔ لیکن ہم طرفین کا مسئلہ پہلے کی طرح ہے، جیسے طلاق بائن کے اندر 9 ماہ کا عرصہ ہے، 9 ماہ سے کم کا عرصہ ہے، اس میں بچہ لائے ثابت النسب ہوگا، 9 ماہ یہ اس سے زائد لائے تو بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الصَّغِيرَةُ، اگر صغیرہ نے عدت کے دوران کہہ دیا کہ مجھے حمل ہے، خود اقرار کر لیا، اب معاملہ ختم، یہاں پر یہ اور کبیرہ برابر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اقرار سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بالغ ہو چکی، بالغ تھی۔ یہ معاملہ تو اور خود جانتی ہے نا، مرد تو جان سکتا، اس نے کہہ دیا مجھے حمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جماع ہوتے ہوئے یہ بالغہ تھی، اس لیے اس کا حکم اب بالغہ کی طرح ہو جائے گا۔ وہ پھر پہلے ہم بتا چکے کہ 2 سال کے عرصہ میں لائے یا زائد کے عرصہ میں لائے، اقرار نہ کرے عدت گزرنے کا تو بچہ ثابت النسب رہے گا۔ مسئلہ میں آ گئی۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، پیر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پیر صاحب کیا ہوئے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے، بعد میں ان کی اہلیہ محترمہ نے بچہ جنا، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہمارے نزدیک وفات سے لے کر 2 سال تک بچہ لائی تو ثابت النسب ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ ثابت النسب نہیں ہوگا۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدت جو اس کی ہے 4 ماہ 10 دن، وہ گزرنے کے بعد 6 ماہ سے کم عرصہ میں بچہ لائی تو ثابت النسب ہوگا، ورنہ ثابت النسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں یہ صغیرہ پر، صغیرہ عدت گزرنے کے بعد 6 ماہ سے کم عرصہ میں بچہ لائے تو ثابت النسب ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہاں بھی یہ رضوانہ جو متوفی عنہا زوجہا ہے، عدت وفات گزرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن کے بعد 6 مہینوں سے کم میں بچہ لائے گی تو ثابت النسب ہوگا، ورنہ نہیں۔ الا انا نقول، مگر ہم احناف یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یہ جو متوفی عنہا زوجہا ہے اس کو آپ صغیرہ پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے بچہ جنا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن تھی ہی نہیں، اس کی عدت تھی ہی کتنی؟ وضع حمل، اور یہاں پر اس کے پیٹ میں بچے کا ہونا ممکن ہے کیونکہ تو بالغہ ہی ہے، تو یہاں پر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ شریعت نے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی ہے، جیسے ہم نے صغیرہ میں کہا تھا کہ اس کی عدت شریعت نے 3 ماہ مقرر کر دی ہے کہ وہ بالغہ نہیں تھی، یہ تو بالغہ ہے، اور جب حمل ظاہر ہوگا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کی عدت تھی ہی وضع حمل، مہینوں سے تھی ہی نہیں،
اس لیے اگر 2 سال کے اندر بچہ لائی، اس سے سمجھ میں آئے گا اس کی عدت وضع حمل ہی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے بچہ ثابت النسب ہوگا، اور اس کی وضع حمل ہوتے ہی عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کو صغیرہ پر قیاس نہ کرو کہ وہاں اصل عدم حمل تھا، اس لیے ہم نے کہا شریعت نے اس کی عدت پر مہر لگا دی 3 ماہ بس اور نہیں ہے، اور یہاں پر مہر نہیں لگائی شریعت نے 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہاں تو ہمیں کنفرم کرنے میں دیر ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا، پہلے جب بچہ پیدا ہوا پتہ چل گیا کہ اس کی عدت شریعت نے مقرر کون سی کی تھی، وضع حمل۔ وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ، پیر صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دی، معتدہ سے مراد ہر طرح کی معتدہ ہے، ٹھیک ہے، طلاق بائن ہو، طلاق مخلصہ ہو، طلاق جو بھی ہو، اس نے کہا میری عدت گزر گئی، رضوانہ نے کہا، یہ کہنے کے بعد 6 ماہ سے کم عرصہ بچہ لے آئی تو بچہ ثابت النسب ہوگا، کیونکہ 6 ماہ اور عدت وضع حمل ہوگی، تو 6 ماہ سے کم عرصہ بچہ لانا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس لیے وہ عدت اس کی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد 6 ماہ سے کم عرصہ بچہ لائی ہے تو بچہ ثابت النسب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کہا عدت ختم ہو گئی پھر 6 ماہ پر یا اس سے زائد بچہ لائی، اب بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم اب کہ یہ حمل بعد میں ٹھہرا ہے کہ پہلے تھا، اس لیے ہم ایک لفظ جو ہے اس کے اقرار کو باطل نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پر بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَلَدَ الْمُعْتَدَّ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَن يَشْهَدَ، جی ایک معتدہ نے یعنی جس کو طلاق بائن یا رجعی دی گئی تھی، پیر صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد جو ہے اس نے بچہ جنا، اب بچہ جننے کے بعد شوہر انکار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ بچے کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بچے کا نسب ثابت تو ہوگا لیکن گواہوں کی موجودگی میں، 2 مرد گواہی دے یا 1 مرد 2 عورتیں گواہی دے کہ یہ بچہ اس کا ہے، پھر تو نسب ثابت ہوگا ورنہ ثابت نہیں ہوگا، الا یہ کہ حمل بالکل ظاہر ہو اس شوہر سے، مثال کے طور پر جب طلاق دے رہا تھا اس کے پیٹ میں حمل تھا، یا یہ ہے کہ زوج نے حمل کے اقرار کیا تھا، اب اس صورت میں فرمایا کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بغیر گواہوں کے بھی ہم نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن جب اس نے اقرار نہیں کیا تھا حمل کا یا حمل ظاہر نہیں تھا، پھر بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد انکار کرتا ہے، تو یہاں پر امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ پوری گواہی لازمی ہے اس کے انکار کو جھٹلانے کے لیے۔ لیکن امام ابو یوسف یہ امام صاحب لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں کہ یہاں پر صرف ایک عورت کی گواہی سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا، جیسے اگر وہ حمل کے اقرار کر لیتا ہے یا حمل بالکل ظاہر تھا، وہاں پر اگر انکار کرتا ہے وہاں جیسے مکمل گواہی شرط نہیں ہے، ایک دایا کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، یہاں پر بھی جب حمل پیدا ہونے کے بعد اس نے انکار کیا، پہلے اقرار شکرا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ حمل ظاہر تھا، تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو عدت کے دوران اس کا فراش قائم ہے، یہ اس کی بیوی ہے کسی نہ کسی حد تک، طلاق رجعی ہوئی تو مکمل بیوی ہے، اور طلاق بائن میں کسی نہ کسی حد تک ہے، جب فراش قائم ہے تو لہذا نسب کے ثابت ہونے کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی بات کی گواہی چاہیے جو یہ گواہی مل جائے کہ بچے کا تعین ہو جائے کہ بچہ اسی عورت سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے تعین کے لیے صرف ایک دایا کافی ہوتی ہے۔
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک دایا کی گواہی سے نسب ثابت ہو جائے گا، مکمل گواہی دینا لازمی نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر نکاح موجود ہوتا، نکاح کی موجودگی میں وہ انکار کر دیتا تو وہاں پر بھی صرف ایک عورت کی گواہی کافی تھی، دایا کی، جو کہہ دے کہ میں نے خود بچہ اس کا پیدا کیا ہے۔ یہاں پر بھی عدت کے دوران بھی اگر انکار کرتا ہے تب بھی صرف ایک عورت کی گواہی بچے کے تعین کے لیے کافی ہے، باقی نسب کے ثبوت کے لیے گواہی کوئی ضروری نہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے دیکھو آپ نے پڑھا جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، اور گزری ہوئی چیز حجت نہیں ہوتی، گزری ہوئی چیز حجت نہیں ہوتی۔ جب وضع حمل ہو گیا، حمل گرتے ہی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ وہ عورت کیا بن گئی؟ اس کے لیے اجنبیہ بن گئی ہے۔ اب اجنبیہ عورت کے خلاف دعویٰ دائر کرنے کے لیے مکمل گواہی شرط ہوتی ہے، یہ بیوی نہیں ہے اس کی اب، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی بیوی ہے، عدت تو اب گزر چکی، اب عدت گزرنے کے بعد اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اجنبیہ پر دعویٰ ہے تو اس دعوے کے ثبوت کے لیے شہادت کاملہ شرط ہے، وہ ہوگی جب دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد دو عورتیں گواہی دیں۔ ہاں جب حمل طلاق کے وقت ظاہر تھا یا مرد نے حمل کے اقرار کر لیا تھا تو وہاں پر تو حمل کا اقرار گویا کہ نسب کا اقرار ہے، تو جب وہ پہلے اقرار کر چکا ہے اب انکار سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، تو وہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف ایک عورت گواہی دے دے اس بات کی کہ بچہ میں نے اس سے پیدا کرایا ہے، وہاں کافی ہے۔ لیکن اس صورت میں کہ جب نہ پہلے اقرار تھا حمل کا اور نہ حمل ظاہر تھا، بچہ پیدا ہونے کے بعد انکار کرتا ہے تو یہ اجنبیہ پر الزام ہے، تو وہاں پر پھر اس کے ثبوت کے لیے مکمل گواہی شرط ہوگی۔ سمجھ آگے بات؟ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاتٍ، پیر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی بیوی معتدہ جو ہے اس نے 2 سال سے کم عرصہ میں بچہ لائی، پیر صاحب تو کیا ہو گیا؟ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور اس ولادت پر کسی نے گواہی بھی نہیں دی، لیکن ورثاء نے تصدیق کر دی کہ یہ واقعی مرنے والے کا بچہ ہے، تو اس تصدیق سے فرمایا یہ اس کا بیٹا شمار ہو جائے گا اور اس کو میراث ملے گی، کیونکہ جب میراث میں ورثاء کا حق تھا انہوں نے خود اس کو ایکسپٹ قبول کر لیا ہے، تو لہذا اس لیے میراث ملنے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو میراث تو ملے گی۔ لیکن کیا یہ ان کی تصدیق ولادت میں یہ نسب کے میراث مل گئی اس کو، کیا عوام کے حق میں، عوامی طبقہ کے اندر اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اس باپ سے، یا عوامی طبقہ میں ثابت نہیں ہوگا؟ میراث تو مل گئی لیکن نسب کا ثبوت عوامی طبقہ میں ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ وہ ورثاء جنہوں نے تصدیق کی ہے ولادت کی، اگر وہ اہل شہادت میں سے ہے، یعنی مسلمان عاقل باشرتے ہیں، تو پھر تو اگر وہ اہل شہادت میں سے ہے تو پھر تو جو ہے ان کی گواہی دینے سے یہ عوامی طبقہ میں ثابت نسب شمار ہوگا۔ اور بعضوں نے کہا اس کے لیے یہ بھی شرط ہے وہ کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بچہ اسی کا ہے، تاکہ ہر اعتبار سے بچہ ثابت نسب ہو۔ لیکن بعضوں نے کہا نہیں، لفظ شہادت ضروری نہیں ہے، کیونکہ بچے کا جو نسب جو ثابت ہونا باپ سے پہلے ورثاء کے حق میں ہوگا، اس کے بعد بھی تبع عوام کے حق میں ہوگا۔ جب ورثاء کے حق میں نسب کے ثبوت کے لیے لفظ شہادت ضروری نہیں ہے، اسے تصدیق کر دے تو ان کے حق میں نسب بھی ثابت ہوتا ہے، بچے کو میراث بھی ملتی ہے۔ تو جو اصل کے حق میں لفظ شہادت کا استعمال ضروری نہیں ہے، تو عوامی طبقہ جو تابع ہیں ان کے حق میں بھی نسب کے ثبوت کے لیے لفظ شہادت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر لفظ شہادت کے ان کے حق میں بھی نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، فرمایا ایک آدمی نے کسی اور شادی کی
شادی کرنے کے بعد شادی کے دن سے لے کر بچے کی پیدائش تک 6 ماہ سے کم عرصہ ہے، بچہ لے آئی، ثابت نسب نہیں ہوگا، کیونکہ جب 6 ماہ سے کم کا عرصہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ کا جو علوق جو نطفہ تھا وہ پہلے سے ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ بچے کی پیدائش 6 ماہ سے کم عرصے میں ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ جو کم عرصے میں ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سابقہ نطفے سے بچہ ہے، اس کا نہیں ہے، اس لیے اس موجودہ شوہر سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اگر 6 ماہ یا اس سے زائد عرصہ میں لائی، پھر شوہر اعتراف کرے خاموش رہے، دونوں صورت میں بچہ کا نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ مدت پوری ہے اور فراش قائم ہے، اس لیے بچہ ثابت نسب ہوگا۔ لیکن اگر 6 ماہ یا اس سے زائد عرصہ میں لائی، مرد انکار کرتا ہے کہ نہیں میرا بچہ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا بچے کا نسب تو ایک عورت کی گواہی ثابت ہو جائے گا، داعیہ تعین کر دے کہ میں نے بچہ پیدا کرایا ہے، نسب ثابت ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر انکار کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، اب یہاں لعان کرے گا، کیونکہ نسب فراش کی وجہ سے یہاں ثابت ہے، اب یہ کوئی تہمت لگا رہا ہے، اور یہ کوئی اعتراض نہ کرے، لعان حد قذف ہے، اور حد کے ثبوت کے لیے تو مکمل گواہی شرط ہے۔ یہاں ایک عورت کی گواہی کی نفی کرنے سے آپ لعان کروا رہے ہو، تو یہ لعان جو ہے کہ تہمت کی وجہ سے ہے، بچے کی نفی کی وجہ سے نہیں ہے۔ بچہ نہ بھی ہوتا، وہ تہمت لگا تب کیا ہوتا؟ لعان ہوتا۔ تو یہاں لعان کرانے کی وجہ اصل میں بچے کی نفی سے عورت پر زنا کی تہمت ہے، تو زنا کی تہمت کی وجہ سے عورت پر یہاں مرد پر یہاں لعان ہوگا، صحیح ہے۔ فَإِن وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد پیر صاحب اور اس کی بیوی رضوانہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نے آپ سے 4 مہینے پہلے نکاح کیا ہے، رضوانہ کہتے ہیں بکواس کرتے ہو، 6 ماہ ہو گئے نکاح کو، اس لیے بچہ تمہارا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ پیر صاحب کی بیوی رضوانہ کا قول معتبر ہوگا اور وہ بچہ ثابت النسب ہوگا، کیونکہ ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ایک عورت زنا نہیں کرواتی ہے، وہ کیا ہے؟ بچہ نکاح سے ہی ہوتا ہے، اس لیے ظاہر جو ہے اس کی بیوی کی تائید کر رہا ہے، اس لیے اگر گواہ نہیں ہے پیر صاحب کے پاس تو رضوانہ کی بات کا اعتبار ہوگا اور رضوانہ پر قسم بھی نہیں آئے گی۔ یہ ان 6 مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر مدعا علیہ پر قسم نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وَإِن قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدتِ وَلَدًا فَأَنتِ طَالِقٌ، پیر صاحب نے اپنی اہلیہ رضوانہ سے کہا جب تو نے بچہ جنا پس تو طلاق والی ہے۔ پھر کسی ایک اجنبیہ عورت مسعودہ نے آ کر کہا کہ اس نے بچہ جن دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، امام صاحب کے نزدیک صرف مسعودہ کی یہ کہنے سے کہ بچہ جن دیا ہے رضوانہ نے، اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ مسعودہ کے یہ کہنے سے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے بچہ جن دیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، یہ ہے نفس مسئلہ۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ولادت کے حق میں اس مسعودہ کی گواہی تو معتبر ہے، نسب کے ثبوت کے لیے اس مسعودہ کی گواہی کیا ہے؟ معتبر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی گواہی ان معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے معتبر ہے، بچے کی ولادت پر مرد مطلع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بچے کی ولادت پر تو آپ نے یہ بات مان لی کہ بچے کی ولادت پر اس کی گواہی معتبر ہے، اور بچے کی ولادت پر ہی طلاق مبنی ہے، تو لہذا جو چیز اس پر مبنی ہوگی وہ بھی اسی شہادت سے کام کر جائے گی۔ اس لیے جو ہے جس طرح ولادت کے حق میں گواہی معتبر مالی، تو اس کے جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے طلاق کے حق میں بھی معتبر مان کر طلاق اس کے واقع کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، دیکھو جب اس نے مسعودہ نے آ کر کہا نا کہ آپ کی اہلیہ نے بچہ جنم دیا ہے، تو بچے کا نسب تو ثابت ہو گیا. اب آگے جو ہے گویا کہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ رضوانہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اب میرا خاوند اپنی قسم میں حانث ہو چکا ہے اور نکاح جیسی اہم جو ہے عبادت اور نعمت سے اب یہ محروم. یہ بہت بڑا الزام ہے اپنے شوہر پر، اس کے لیے مکمل گواہی چاہیے. اور بچے کے نسب کے ثبوت میں کوئی الزام نہیں ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہاں ہم اس کو چھوٹی سی گواہی سے بھی مان لیتے ہیں، اس میں فائدہ ہے. لیکن یہاں پر تو اس کا نقصان کر رہی ہے یہ. اس لیے طلاق کے لیے مستقل گواہی ضروری ہے. 2 مرد گواہی دے یا 1 مرد اور عورتیں گواہی دے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تب طلاق واقع ہوگی. صرف ایک عورت کی گواہی سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اور جو ہے یہاں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک عورت گواہی سے طلاق کو ثابت کریں. وہاں ضرورت ہے نا، تو ضرورت جہاں تک پوری ہو جائے وہاں تک رکھو، مزید آگے اس کو متعدی نہ کرو. ضرورت ہے صرف بچے کے نسب کے ثبوت تک، وہاں تک رکھو. طلاق میں اس گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اور طلاق اور ولادت 2 الگ الگ مسئلے ہیں. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جہاں ولادت ہو وہاں طلاق بھی ہو، جہاں طلاق ہو وہاں ولادت بھی ہو. جب الگ الگ مسئلے ہیں تو لہذا اس ولادت والے ثبوت کے بعد طلاق والا ثبوت نہیں ہوگا، اس کے لیے مکمل گواہی اس کو پھر سے دینا پڑے گی. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، جی اگر زوج نے حمل کا اقرار کر لیا، یعنی کہ مرد نے کہا جب تو نے بچہ جنا نا تو طلاق والی ہے، اور یہ کہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پیٹ میں حمل ہے. ٹھیک ہے. اب کسی عورت نے اگر کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے مسعودہ نے کہا فرض کر لیں کہ رضوانہ نے بچہ جنم دیا، تو یہاں پر جو ہے بغیر گواہوں کے طلاق پڑ جائے گی امام صاحب کے نزدیک. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یعنی کہ جب پیر صاحب نے کہا نا اگر تو نے بچہ جنا تجھے طلاق ہے، اس دوران یہ بھی اقرار کر لیا کہ تیرے پیٹ میں حمل ہے، وہ حمل میرا ہے. اب اس کے بعد بغیر گواہوں کے اس نے کہہ دیا صرف کہ بچہ جن دیا میں نے، طلاق پڑ جائے گی. یہاں پر ایک دایا کی گواہی بھی ضروری نہیں ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر ایک دایا کی گواہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب اچھا صاحبین کے نزدیک دایا کی گواہی کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ بچے کا جننے کا اقرار گویا کہ شوہر کے حانث ہونے کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنی قسم میں حانث ہو چکے، تو لہذا اس کے لیے گواہی ضروری ہے، اور وہ ایک دایا کی گواہی سے کام چل جائے گا. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کوئی گواہی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جب حمل کے اقرار کر لیا تو گویا کہ اس نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہوگا، میرا پیدا ہوگا. تو حمل کا اقرار بچے کا اقرار ہے، بچے کا اقرار پہلے سے وہ کر چکا ہے، اس لیے یہاں اب مزید اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کہہ دے تو کام ہو جائے گا. اور دوسری دلیل یہ ہے جب اس نے کہا نا پیر صاحب نے کہ آپ کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، تو گویا کہ اس نے اس کو امینہ بنا دیا ہے کہ آپ میرے حمل کی امینہ ہے، اس کی حفاظت کریں گی. تو امینہ کا قول اس کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے. اس لیے جب یہ کہہ دے گی تو نہ پھر کسی دایا کی ضرورت ہے اور نہ کسی مکمل گواہی کی ضرورت ہے، بچہ ثابت نسب ہو جائے گا. جی وہ اکثر مدت الحمل سنتان، مدت کی زیادہ سے زیادہ مدت حمل کی مدت کتنی ہے، کم سے کم کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ فرمایا کہ حمل کی مدت جو زیادہ سے زیادہ ہے نا وہ 2 سال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ الولد لا يبقى في البطن اکثر من سنتين ولو بظل مغزل، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا اگرچہ
تکلے کے سائے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, تکلے کے دھاگے کے سائے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ جو چرخا اس میں دھاگا لگاتا ہے, یہ دیہاتی لوگ سے اس کو بہتر جانتے ہوں گے. باریک سے دھاگا ہوتا ہے اس کے اندر, اس کا سایہ بھی نہیں ہوتا. اس کے برابر ہی بچہ کیوں نہ ہو, پھر بھی 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا. وہ 2 سال کے بعد ہر حال پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے 2 سال کا عرصہ آخری حد ہے, اس سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہے گا. اور کم سے کم مدت 6 ماہ ہے, کہ اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا, حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے, اور دودھ چھڑانا 24 ماہ میں ہوتا ہے. پیچھے کتنے مہینے بچے؟ 6 مہینے. اس لیے کم سے کم 6 ماہ ہوگی. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال ہے. شاید ان کے ہاں ان کا اس امام ضحاک رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے وہ 4 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. جب پیدا ہوئے تو دانت مبارک تھے اور ہنس رہے تھے 4 سال کی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں 4 سال نہیں ہے, 2 سال ہے, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 2 سال ہے. کیونکہ یہ مسائل جو ہوتے ہیں نا, حضرت عائشہ کا یہ فرمان ظاہر ہے انہوں نے حضور سے سن کر فرمایا ہوگا, اس میں عقل وغیرہ نہیں چلتی ہے. مسئلہ میں آ گئی. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال, کم سے کم 6 مہینے. بس یہیں تک رکھ لیں زندگی, باقی تو پھر دیکھیں گے باقی انشاءاللہ.